السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے لیے غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اور عورتیں غسل کرنے میں کیا غلطیاں کرتی ہے، ان تمام کو ہمیں سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے غسل کرنے کے لیے ہمیں دونوں ہاتھ اپنے گٹوں تک دھونا ہے، اور اس کے بعد اپنے بدن پر جو ناپاکی اور جو گندگی لگی ہوئی ہے اس گندگی کو پاک صاف کر لینا ہے، دھو ڈالنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں مکمل وضو کرنا ہے، جس طریقے سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں وضو کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ یہ 3 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت ہے، اور 1 مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بھی جگہ خشک اور باقی نہ رہ جائے، یہ ضروری ہے۔ یعنی 1 مرتبہ پانی بہانا ضروری ہے، اور 3 مرتبہ پورے بدن کو اچھے سے مل کر کے دھونا یہ سنت میں شامل ہے۔ تو یہ تو ہو گئی وہ بات جو غسل کے فرائض میں سے ہیں، جو ضروریات میں سے ہیں کہ مکمل وضو کر لینا یہ سنت میں سے ہیں، اور پورے بدن پر پانی بہا لینا یہ فرض میں سے ہیں۔ اب ہم ان غلطیوں کی طرف چلتے ہیں، یا ان باتوں کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں یا ان کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، بالوں کی جڑوں تک اچھے سے اور صحیح طریقے سے پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے سرسری طور پر سر دھو لیا ہے، اچھے سے نہیں دھویا ہے، تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ فرض اور ضروری ہے، نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اسی طریقے سے کان میں، ناک میں جو ہم بالی پہنتے ہیں، تو وہاں کان کے جو سوراخ ہیں، اور اسی طریقے سے ناک میں جو بالی پہنی ہے تو بالی کا جو سوراخ ہے ان حصوں تک پانی پہنچانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پانی لیں گے اور ہلکا سا پانی لگا لیں گے اور بالی کو اس طرح سے گھما لیں گے تو آپ کا جو پانی ہے وہ اندر سوراخوں تک پہنچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو انگوٹھی کو اچھے سے ہمیں ہلانا ہے، آگے پیچھے کرنا ہے اور پانی پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر انگوٹھیاں اتنی سخت پہن رکھی ہیں کہ وہ ہلتی ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ جو انگوٹھی ہم نے پہنی ہے اس انگوٹھی کو ہمیں حرکت دینا ہے، آگے پیچھے کرنا ہے تاکہ پانی پہنچ جائے، ہمارے بدن تک اچھے سے پانی پہنچ جائے، جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے، کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ اسی طریقے سے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے، اگر ہاتھوں میں ایسی مہندی لگی ہے کہ جس کی پرت جم جاتی ہے اور اندر تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو ایسی مہندی کو صاف کرنا، ہٹانا، اس کو دور کرنا ضروری ہے، تبھی غسل ہوگا۔ ورنہ اگر ایسی سخت مہندی لگا رکھی ہے کہ جس کی پرت جم جاتی ہے تو پھر اس سے غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، جو عام طور پر ہمارے جو مہندی ملتی ہے، اور عام طور پر جو کپیاں لا کر کے عورتیں مہندی لگاتی ہے اور اس کے رچنے میں ٹائم بھی لگتا ہے، 6 گھنٹے، 5 گھنٹے، 4 گھنٹے لگتے ہیں، تو اس مہندی کی بات نہیں ہے، اس سے تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن جو 10-15 منٹ کے اندر رچنے والی جو مہندی عورتیں لگا رہی ہے آج کل، جس میں بہت زیادہ سخت کیمیکل ملا آتا ہے، وہ 10 منٹ میں ہی فری کر دیتی ہے عورتوں، تو اس مہندی سے ہمیں بچنا ہے، احتیاط کرنا ہے، نہ تو اس سے وضو ہوتا ہے اور نہ اس سے غسل ہوتا ہے، تو اس مہندی سے ہمیں احتیاط رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں کی انگلیوں میں عورتیں جو انگوٹھی پہنتی ہیں تو اس انگوٹھی کو حرکت دینا ضروری ہے۔ اگر آپ حرکت دے کر کے پانی نہیں پہنچائے گی تو پھر آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا، اس لیے اس مہندی کے اس لیے اس انگوٹھی کے اندر تک آپ کو پانی پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے لپسٹک اگر کسی نے لگا رکھی ہے اور لپسٹک وہ بہت زیادہ سخت ہے، یعنی جس کی پرت جم جاتی ہے، تو پھر اس کو صاف کرنا، اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ جب تک ہم اس کو صاف نہیں کریں گے تو ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو مختصر طور پر اور جلدی وہ تمام باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہے، تاکہ آپ کو مکمل وضو اور غسل کا طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اب ایک مرتبہ واپس ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات اور اچھی سمجھ میں آ جائے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک ہمیں دھونا ہے، اپنے بدن پر جو ناپاکی لگی ہوئی ہے اس ناپاکی کو صاف کر لینا ہے، پاک کر لینا ہے، دھو لینا ہے۔ اس کے بعد ہمیں مکمل وضو کرنا ہے، جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا ضروری ہے، اور 3 مرتبہ اپنے بدن پر مل کر پانی بہانا یہ سنت میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا، اپنے کان اور ناک کی جو بالیوں کی جو سوراخ ہیں ان تک پانی پہنچانا، اور اسی طریقے سے
ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی ہے، پیروں میں انگوٹھی ہے، تو ان انگوٹھیوں کو حرکت دینا، ہلانا اور حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ناخنوں پر جو ہے نین پالش لگی ہوئی ہے، اسی طریقے سے مہندی سخت لگی ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس کو صاف کرنا، اس کو ہٹانا ضروری ہے، تبھی غسل ہوگا، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ تو یقیناً آپ کو یہ مکمل غسل کا طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے اور ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے احتیاط کرنا ہے اور کیا چیزیں ہمارے لیے غسل میں ضروری ہے، تو ہمارا غسل صحیح ہو سکتا ہے۔ تو جب ہمارا غسل صحیح ہوگا تو ہماری نمازیں درست ہوگی، اور اگر ہمارا غسل ہی صحیح نہیں ہوا تو پھر ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوگی۔ اب آپ کو ایک بات کا شک ہو چکا ہوگا جس کا میں نے خاص طور سے ذکر نہیں کیا کہ بھئی ناک میں پانی ڈالنا اور اسی طریقے سے کلی کرنا بھی تو ضروری ہے۔ بھئی آپ نے جب وضو کیا تو وضو کرنے میں آپ نے کلی بھی کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ناک میں اچھے سے پانی بھی ڈال لیا، ناک کی نرم ہڈی تک آپ نے پانی بھی پہنچا لیا، تو یہ ہو گیا، اسی میں شامل ہو چکا ہے۔ مزید آپ کو دوبارہ سے غسل کرنے کے لیے کلی کرنا، مزید دوبارہ سے جو ہے جب آپ غسل کر رہی ہے ناک میں پانی ڈالنا، اتنا تشدد یا اتنی سختی یا اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں